السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم ابن ریاض صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کے ٹاپکس کیا ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کینیڈا کے بارے میں. جی ابن ریاض صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا ٹھیک ہے. شکر، اللہ کا شکر سر، فرسٹ کلاس، ٹھیک ٹھاک. آج ہم کینیڈا کے تعارف کو جاری رکھیں گے. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات اپنے جو ویورز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ کینیڈا میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جو ہنرمند ہیں اور جو تعلیم یافتہ ہیں. تو کینیڈا کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا جو اورل ہے وہ www.cic.gc.ca ہے. جو لوگ تو خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کینیڈا کی امیگریشن، ورک پرمٹ یا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس کے لیے معلومات حاصل کریں، تو وہ اس جو میں نے ویب سائٹ بتائی ہے www.cic.gc.ca پہ جائیں اور وہاں پہ اپنا لاگ ان کریں. اگر ان کے آئی ڈی بنی ہوئی ہے نہیں تو اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور آئی ڈی بنے اور وہاں پہ سرچ کریں، ان کو کافی معلومات مل جائیں گی. اور کینیڈا میں جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہی جو ہمارے یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے یا جو یہاں پہ جو ہے کہ ہر ہنرمند آدمی جس کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہے، ہنر ہے اور یا وہ تعلیم یافتہ ہے، اس کے لیے کینیڈا میں گنجائش موجود ہے اور کینیڈا میں اس کے لیے داخلے کھلے ہوئے ہیں. تو صحیح. آگے انشاءاللہ ہم آئندہ پروگراموں میں ہم اس پہ بات کریں گے. اور اس کے میں نے جو اورل بتا دیا ہے اس پہ دوست جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں. اگر کسی کو کوئی گائیڈنس چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی ان کو ملے تو وہ ڈاکٹر صاحب سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم پھر ان کو اس سلسلے میں گائیڈ انشاءاللہ فردر کریں گے. صحیح، اب بالکل میں صحیح. پروگرام کی طرف آتا ہوں. ہم نے کینیڈا کا تعارف شروع کیا تھا. تو کینیڈا نے جو پورے بر اعظم کو ملانے کے لیے اپنی 3 پٹریاں بچھائیں اور اس کو انہوں نے کینیڈین پیسیفک ریلوے کا نام دیا. اور اس کی مدد سے انہوں نے ڈومینین لینڈز ایکٹ کے تحت امیگرینٹس جو تھے ان کو انہوں نے آگے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے یہ ٹریک بچھائے اور اس کے ذریعے سے جو کینیڈا میں آمد و رفت کا ذریعہ ہے وہ آسان ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہسٹری بتا رہا ہوں، آپ کو تاریخی بتا رہا ہوں. یہ البرٹا اور سسکیچون کو انہوں نے ملایا. 1905 میں یہ سارے ٹریک بنے سارے. صحیح. ان کی لائنیں تھیں. یعنی تقریباً 100 سال پہلے. جی جی ہاں، یہ 125 سال پہلے. 125-126 سال پہلے. ٹھیک. اسی طرح 1914 میں برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں شمولیت کا اعلان کیا تو کینیڈا خود بخود جنگ میں شریک ہو گیا. اس نے رضاکاروں پر مبنی ڈویژنز بھیجیں تاکہ مغربی محاذ پر قومی ذمہ داری کا دفاع کیا جا سکے. اور ہلاکتیں اتنی بڑھ گئیں کہ وزیر اعظم رابرٹ بورڈن کو 1917 میں جو ہے وہ عام لام بندی یعنی جبری فوجی بھرتی کا حکم دینا پڑا، جس کی کیوبک میں شدت سے غیر مقبولیت پیدا ہوئی. اور کینیڈا کی جو کنزرویٹو پارٹی اس وقت کی تھی اس نے اپنی حمایت کھو دی. اگرچہ آزادی پسند جبری بھرتی کی وجہ سے بہت منقسم تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک نمایاں پارٹی، سیاسی پارٹی بن کر ابھرے اور ظاہر ہوئے. اور اس کا کنزرویٹو پارٹی کو کافی لاس ہوا. اور اسی طرح پھر 1919 میں کینیڈا نے لیگ آف نیشنز میں اپنی مرضی سے شمولیت اختیار کی. اور 1931 میں ویسٹ منسٹر کے دفتر نے تصدیق کی کہ اس کی مرضی کے بغیر برطانوی پارلیمان کینیڈا پر کوئی بات نہیں کر سکتی. یعنی کینیڈا نے اپنے کو وہاں اس وقت جو ہے برٹش سے اور برطانیہ سے علیحدگی کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اسی دوران میں جو ہے وہ عظیم معاشی بحران جو تھا وہ 1929 میں ہوا. اور اس وقت کینیڈا بھی بری طرح، جس طرح دنیا میں 1929 میں جو اکنامک کرائسس آئے تھے اسی طرح کینیڈا میں بھی آئے. کینیڈا بھی بہت بری طرح متاثر ہوا. البرٹا اور سسکیچون میں جنم لینے والی باہمی دولت مشترکہ فیڈریشن نے ٹامی ڈگلس کی فلاحی ریاست بننے والی بات کا اشارہ دیا، جس کی 1940 سے 1950 میں داغ بیل پڑی. پھر 1930 کے اواخر میں جرمنی سے تسلی بخش جواب ملنے کے بعد لبرل وزیر اعظم ولیم لوئن میکنزی کنگ نے پارلیمنٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی کہ کینیڈا 1939 میں دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوگا.
اور انہوں نے اپنی فوجی دستوں کو جرمنی کے پولینڈ پر حملے سے قبل متحرک کیا۔ جنگ کے دوران میں کینیڈا کی معیشت نے بہت تیزی سے ترقی کی، جس کی بڑی وجہ کینیڈا، برطانیہ، چین اور روس کے لیے جنگی ہتھیاروں کی تیاری تھی۔ جنگ کے اختتام پر کینیڈا کی فوجی طاقت کا شمار دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں ہوا، اور 1949 میں نیو فاؤنڈ لینڈ کی ڈومینین نے کنفیڈریشن میں شمولیت اختیار کی اور کینیڈا کا 10واں صوبہ بنا۔ تو یہ پھر کینیڈا کے جو 10 صوبے 1949 میں مکمل ہو گئے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا کے 10 صوبے ہیں اور 3 قبائل ہیں جن کو ٹیریٹریز کہتے ہیں، وہ قبائلی علاقہ جات ہیں۔ تو آگے پھر ہم انشاءاللہ فردر اس کے نام بتائیں گے، پھر ہم صوبوں پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ کینیڈا کے 100 سال ہونے پر 1967 میں جنگ کے بعد جو ہے وہ مختلف یورپی ممالک سے امیگریشن کا تانتا بن گیا، اور اس سے کینیڈا کی جو ہے وہ جمہوری شکل تبدیل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویتنام کی جنگ کے دوران میں امریکہ سے جنگ کے جو باغی تھے وہ بھی کینیڈا کے مختلف حصوں میں آ کر آباد ہوئے، اور اس طرح پھر امیگریشن کینیڈا میں کافی بڑی، اور شرح پیدائش میں بھی اضافہ ہوا۔ مضبوط معیشت کی وجہ سے 1960 کے عشرے، یعنی یہ جو 60 سے 70 کا جو عشرہ تھا، اس دوران میں کینیڈا کا شمار امریکہ کے برابر ہونے لگا۔ اچھا، اس کے رد عمل کے طور پر کیوبیک میں خاموش انقلاب برپا ہوا اور ایک نئے قوم پرست جذبے کی ابتدا ہوئی۔ کیوبیک میں آپ کو بتا دوں یہ فرینچ علاقہ ہے، فرینچ صوبہ ہے، اس کا نام کیوبیک ہے۔ ہمارے لوگ اکثر اس کو کیوبیک بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ تلفظ جو ہے وہ کیوبیک اس کو کہا جاتا ہے، جس کا جو ہے بڑا شہر وہ مونٹریال ہے، اور اسی طرح کیوبیک سٹی ان کا ہے۔ لیکن جو آپ چونکہ مونٹریال کو جانتے ہیں، اس لیے میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیوبیک جو ہے وہ کیوبیک کا جو شہر ہے وہ ایک مونٹریال بھی ہے۔ تو اسی طرح پھر نومبر 1981 میں جو ہے وہ وزراء کی میٹنگ ہوئی، جس میں صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ طے کیا کہ ہم آئین سے رجوع کریں، تاکہ جو اس میں آئین میں جو ترمیم ہے اس کا طریقہ کار کو طے کیا جائے۔ یعنی 1981 میں پھر انہوں نے اپنے آئین کو جو ہے نا وہ غور کرنا شروع کیا، اور 17 اپریل 1982 کو کینیڈا نے ملکہ الزبتھ دوم کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیحدہ کر لیا۔ یعنی 17 اپریل 1982 کو جو کینیڈا جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، اور وہ ایک آزاد مملکت کا درجہ اختیار کر گیا۔ صحیح۔ اور اس طرح پھر جو ہے وہ، لیکن ابھی بھی چونکہ کینیڈا آزاد تو ہے، لیکن کینیڈا ابھی بھی بادشاہت کے ماتحت ہی ہے۔ آج بھی جو ہے وہ برطانوی بادشاہت کا جو سکہ ہے وہ کینیڈا میں چلتا ہے، اور ہم باقاعدہ جو جب بھی کوئی کینیڈین بنتا ہے وہ باقاعدہ ملکہ کا یا بادشاہ، آج کل بادشاہ ہے کنگ چارلس ہے، تو اس کا ہم حلف اٹھاتے ہیں۔ تو میرا خیال آج کا پروگرام ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی بات ذہن میں ہے تو ہم آپ پوچھ لیں تو اس کو ہم بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، بہت اچھا آپ نے جو ہسٹری بتائی، اور بہت سارے ہمارے جو اردو کے ویورز ہیں وہ ہسٹری اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانتے، کیونکہ جو انگلش پڑھنے یا سننے والے ہیں وہ تو کافی اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اردو میں میرا خیال ہے اس پہ مٹیریل اور مواد بہت کم ہے، تو بڑا اچھا کمپریہنسو آپ نے بتایا۔ تو انشاءاللہ کمنگ پروگرامز میں، باقی آنے والے پروگرامز میں ہم ہسٹری کو جاری رکھیں گے، اور خاص طور پہ جو امیگریشن کے حوالے سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں، اسکلڈ جن کے پاس ہنر ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ سے سوالات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میرا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بالکل۔ میں آخر میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ کینیڈا میں ہمیشہ سے ہنرمند طبقے کے لیے اور تعلیم یافتہ افراد کے لیے گنجائش موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو جس طرح پہلے شروع میں جو ویب سائٹ بتائی تھی www.cic.gc.ca، اس پہ جائیں اور باقاعدہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، لاگ ان کریں، اور وہاں پہ سرچ کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ڈاکٹر صاحب اور میں انشاءاللہ رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل صحیح، اور انشاءاللہ یہ لنک جو ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ویڈیو میں۔ ہاں جی، یہ اس پہ ڈال دیں۔ بالکل، جزاک اللہ، بہت اللہ شکریہ۔ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔